بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا درس ضیاء القرآن، چاہتے دنیا اور اسلام کے معاشی نظام کی خوبیاں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کا ایک لایا عمل عطا فرمایا جسے اسلام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتایا کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ اگر انسان اس زندگی میں رب العالمین کی فرمان برداری کرے گا تو قیامت کے دن اسے اجر و ثواب ملے گا، اگر نافرمانی کرے گا تو اسے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ گناہ کی زندگی بڑی ویران زندگی ہے۔ گناہ کی ہزاروں قسمیں ہیں۔ ہر گناہ، خواہ وہ قتل ہو، فریب ہو، ظلم ہو، گناہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن ہر ذرے کا حساب ہوگا۔ جزا و سزا عین حق ہے۔ ایک آدمی حق کا علم ہاتھ میں اٹھائے اور ساری دنیا کی آفتیں اس پر ٹوٹ پڑیں، اور اس گناہ کی پاداش میں کہ وہ حق کو حق کیوں کہتا ہے، اسے گھر سے نکال دیے جائے، اسے مال و متاع سے محروم کر دیے جائے، اسے تختہ دار پر کھائیں دیے جائے، اس کے بعد کوئی دن ایسا نہ آئے جب اس کو اس کی حق کیشی کی جرات مندی اور ثابت قدمی کا صلہ دیا جائے، اس کو اس کی حق کیشی، جرات مندی اور ثابت قدمی کا صلہ دیا جائے۔ دوسرا شخص قہر و ظلم کی بجلی بن کر تباہی مچاتا رہے، حقوق تلف کرتا رہے، داد عیش دیتا رہے، اور یہ باغی جب یہاں سے جائے تو کیا اس کو فراموش کر دیا جائے اور اس کی عمر بھر کی بدکاریوں اور دل آزاریوں کی اسے کوئی سزا نہ دی جائے؟ ایسا ہونا اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ عقل سلیم اس کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا میں کئی تعجب انگیز باتیں ہیں، لیکن اس کھلی حقیقت کا اس بے حیائی سے انکار ایک ایسا تعجب خیز امر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز حیرت انگیز اور مضحکہ خیز نہیں ہو سکتی۔ تفسیر ضیاء القرآن، صفحہ نمبر 474، جلد نمبر 2۔ ظالم اور جبر و کبر کے پیکر لوگ دنیا میں آئے اور صفحہ ہستی سے تو مٹ گئے، مگر ان کا مٹ جانا ان کو انجام بد سے اور مکافات عمل سے نہیں بچا سکتا۔ مکافات عمل، عام انسان خوشحالی اور اقبال مندی کے دنوں میں ناشکرے بن جاتے ہیں، دولت مند ہیں تو غریبوں اور بے نواؤں پر شفقت کرنے کے بجائے ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اقتدار بخشا گیا ہے تو ظلم و تعدی کی آندیاں چلنے لگی ہیں۔ تاجر ہیں تو سادہ لو گاہک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا ان کا شعار بن جاتا ہے۔ دیانت و امانت کو اپنے کاروباری اداروں سے دھکا دے کر نکال دیتے ہیں، اور جب ان کی دھاندلیوں کی حد ہو جاتی ہے اور مکافات عمل کا چکر چلنے لگتا ہے تو پھر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، سر پھوڑتے ہیں۔ ان کا ذہن ان اسباب و عوامل کی طرف متوجہ نہیں ہوتا جو ان کی موجودہ تباہی کا باعث بنے ہیں۔ تفسیر ضیاء القرآن، صفحہ نمبر 381، جلد نمبر 4۔ اگر غور کیا جائے تو قرآن مقدس کی تعلیمات سے اندازہ ہوتا ہے کہ من حیث القوم، جب بھی کسی قوم نے ظلم و ستم کو روا رکھا، بظاہر اس قوم نے اپنی سائنس، اپنی ٹیکنالوجی اور اپنے ہنر سے دوسری اقوام کو نقصان دینے کا ارادہ کیا۔ قادر مطلق نے انہیں ایسی خطرناک صورتحال سے دوچار کیا کہ وہ اپنے سارے وسائل کے سامنے بے بس ہو گئی، جیسے آج امریکہ اور چائنا
آپس میں کرونا وائرس کے ذریعے گلوبل وار میں مصروف ہیں۔ ایسی اقوام کو خالق کائنات سب سے بڑی سزا یہ دیتا ہے کہ ان کو اپنی ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ ظلم کی ادنیٰ سزا سن لو، جو قوم ظلم کو اپنا شعار بناتی ہے، اللہ تعالیٰ حق قبول کرنے کی توفیق سے اس کو محروم کر دیتا ہے۔ تفسیر ضیاء القرآن صفحہ نمبر 482، جلد نمبر 4۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک مسلمان آدمی جس نے پروردگار کو اپنا خالق تسلیم کیا ہے اور دل و جان سے اس ذات گرامی کے رب ہونے کا اقرار کیا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانا ہے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پورے دین کو بطور مذہب مان لیا ہے، پھر وہ کیسے ایمان کے سارے تقاضوں کو فراموش کر کے صرف مال و دولت کی خاطر جگہ جگہ پہ بک جاتا ہے، دین کے بدلے دنیا خرید لیتا ہے۔ دین یا پیٹ، وہ لوگ جو شکم کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں اور مال و دولت کے حصول کی خاطر اپنا دین بدلنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے بلکہ اسے کمال ہوش مندی سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ ہمیں ان کے لیے ملول نہیں ہونا چاہیے، نہ ایسے ابن الوقتوں کی خدا کو ضرورت ہے اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تفسیر ضیاء القرآن صفحہ نمبر 67، جلد نمبر 4۔ اللہ کریم اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ سیدنا کریم صلی اللہ